صاحبہ سے عرض کی ہے کہ ریاکار وہ منکر سے ٹوکنے کو برداشت نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ان صاحب سے، آپ کل کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت عمل ہونا ہی خلاف دین ہے. خلاف سنت عمل ہونا دین کی مخالفت کے لیے کافی ہے. فرائض سے اختلاف تو کفر کی علامت ہے، فرائض سے اختلاف تو کفر کی علامت ہے، وہ تو کفر ہے. لیکن سنت کی مخالفت اصل بے دینی ہے. سنت کی مخالفت اصل بے دینی ہے. آپ نے فرمایا ان سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اس امر کو حقیر سمجھ کر کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. روایت میں ہے کہ غلط کہا، جھوٹ کہا، عذر پیش کیا، کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے بددعا دی. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ آئندہ کبھی نہ اٹھے. سنو، غور سے سمجھنے کی بات ہے. ایک سنت دائیں ہاتھ سے کھانے کی، ایک سنت دائیں ہاتھ سے کھانے کی، اس کو کبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، کبر کی وجہ سے اس کا انکار کیا. دونوں باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا امر، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا امر. آپ نے فرمایا اللہ کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کیونکہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے صرف تکبر نے روکا تھا، صرف تکبر نے روکا، ورنہ عذر کوئی نہیں تھا. یہ میرے اور آپ کے سب کے غور کرنے کا موقع ہے یہ واقعہ کہ کتنے کام ایسے ہیں جنہیں ہمیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ہم ان کاموں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا بھی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس انکار میں، اس عذر میں جھوٹا ہو، تو میرے دوستو عزیزو، جو بددعا، جو محرومی اس وقت ہے، وہ محرومی اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. اتباع سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حکم کو اس نے کیسے پورا کیا. سب نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے انکار کر دیا اور یہ کہا انا خیر منہ، آپ میرے ساتھ معاملہ وہ کیجئے جس کا میں اہل ہوں. سارا جھگڑا ہی اس پر ہے، سارا جھگڑا ہی اسی پر ہے کہ ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے. جھگڑا ہی سارا اسی کا ہے. سب سے پہلی محرومی، سب سے پہلی محرومی ابلیس کی جو محرومی ہوئی ہے، اس کی اصل بنیاد یہی ہے، انزلونی فی منزلی، مجھے میرے مقام پر رکھا جائے. یہ میرے ساتھ زیادتی ہے،
کہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا. اللہ نے فرشتوں کا لیا ہے کہ اب تک کے قرب سے، اب تک کی عبادت سے اطاعت پر کتنے آ گئے. یہ اطاعت کا امتحان تھا، یہ اطاعت کا سخت امتحان تھا. اگر امر ہوتا اپنی ذات کو سجدہ کرانے کا تو اس کے تو عادی تھے، اس کے تو سب عادی تھے، کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا. یہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نائے کو، بظاہر حقیر ہیں، اس لیے کہ مٹی سے بنے ہیں، ادھر رفعت ہے اور نورانیت ہے، ادھر مٹی ہے اور سیاہی ہے. لیکن حیثیت اللہ کے امر کی ہے، حیثیت اللہ کے امر کی ہے. اگر اللہ تعالی حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، اگر اللہ حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہاں کر لیں گے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے اوامر معمول کے مطابق آئیں، ان کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام معمول کے خلاف آئیں، ان کا پورا کرنا طبیعت کے خلاف، یہ امتحان ہے. چنانچہ اس امر کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنی تنہائی کو برداشت نہیں کرتا. وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جس خیر سے محروم ہوا ہوں، میں آدم اور اولاد آدم کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. یہ ایک بات ہے. مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، میں یہاں آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گا. آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے. ابلیس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے تو چلو میں ایک طرف ہو جاؤں. نہیں، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا. عجیب بات ہے اگر غور کیا جائے. میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا. اور یہ کہہ کر انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں. میں پرانا ہوں، تم نئے ہو. تمہارا وجود نہیں تھا جب سے ہم ہیں. ہمیں جو تجربہ ہے، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہماری بات مان لو. واقعی ہوتا یہ ہے کہ نیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ پرانا ہے، اسے تجربہ ہوگا. ادھر اللہ کا امر ہے لا تقربوا هذه الشجرة، سب کچھ تمہارے لیے ہے. عجیب بات ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جنت سے نکلنے سے پہلے ایک چیز کی ممانعت ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں. عجیب بات ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ اوامر ہے نہ نواہی ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن نکلنے سے پہلے ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس درخت کے. لا تقربوا